الحمدللہ آپ میں سے اکثر کے علم میں ہوگا کہ ہماری یہ محفل پاک جو ایک تو اس کو نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، 11ویں شریف کے حوالے سے ہے، اور اسی محفل میں دوسرا ہمارا جو مین مقصد تھا کہ اسکول کی چھٹیوں میں ہم نے الحمدللہ پچھلے 3 4 5 سال سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہر سال جو اسکول کے بچے ہیں، ایک تو وہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بچے جو اسکول کے بچے ہیں جو یہاں نہیں بھی پڑھتے، اسکول کے بچے اسکول کی چھٹیوں میں بالکل فارغ نہ رہے، بلکہ پچھلے 4 5 سال سے الحمدللہ ہر سال اسکول کی چھٹیوں میں ہم ان کے لیے کوئی شارٹ کورس کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یہ کورس ہوتا ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ تقریباً یہ 10 روزہ کورس تھا، جس میں کیا کیا پڑھایا گیا؟ ایمانیات، اس کے متعلق سوالات جوابات، اس کے علاوہ طہارت کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں ان آپ کے بچوں کو پڑھائی گئیں۔ اس کے علاوہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، اور نماز بچے پر کب فرض ہوتی ہے، کس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات ابھی اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے بچوں سے سنے جائیں گے، اور یہ بچے آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے ان سوالات کا جواب دیں گے۔ ماشاءاللہ تھوڑی سبحان اللہ، 10 منٹ جاگنے بیٹھے ہو۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، یہی سوال اگر میں کسی بڑے سے پوچھوں گا نا، جو بچے سے پوچھنا ہے، تو میرا یقین ہے کسی بڑے کو نہیں آئے گا، وہ بچہ جواب دے گا، پھر تو سبحان اللہ بنتی ہے کہ نہیں؟ وہ سوال جو بڑے کو نہ آئے اور نابالغ بچہ، چھوٹا سا بچہ اٹھ کے سنا دے، ایک تو بڑوں کے لیے شرم کی بات بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے سبحان اللہ بنتی ہے۔ اور اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے کہ یہ سارے مسائل الحمدللہ یہ چھٹیوں کے صرف ایک ہفتے میں، تقریباً ایک ہفتہ تھا، ایک ہفتے میں الحمدللہ یہ بچوں کو جتنا ہو سکا اتنے سکھائے گئے ہیں، اور صرف زبانی کلامی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی بچے انشاءاللہ سنائیں گے، اور آپ خود سنیں گے۔ یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں، ہمارے بچوں نے الحمدللہ ان 8-10 دنوں میں کیا کچھ سیکھا ہے، اور کتنے اہم مسائل ہیں جو ہمیں بھی سیکھنے چاہیے، جن سے ہم محروم ہیں، اور ان کا باقاعدہ طور پر ان بچوں کا تحریری طور پر ٹیسٹ ہوا ہے، امتحان ہوا ہے، اور امتحان کے بعد الحمدللہ شب و روز کی محنت سے ان کا پھر رزلٹ نکالا۔ رزلٹ کے بعد ابھی صرف جو اناؤنسمنٹ ہوگی ان بچوں کی ہوگی جنہوں نے اس تحریری امتحان میں ٹاپ کیا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، 3 قسم کے بچے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور 2 کلاسیں تھیں، 2 کلاسوں سے مراد آجو بابا جی آجو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ ہمارے پرانے مؤذن ہیں بابا محمد عاشق صاحب۔ اچھا وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایمانیات، طہارت، نماز، یہ چیزیں سکھائی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز قرآن پاک تلفظ کے ساتھ، جو ہمارے بڑوں کو قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، کوشش کی گئی ہے ان بچوں کو ان 7-8 دنوں میں قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھانے کی۔ ان میں ہمارا ابتدائی طور پر مدنی قاعدہ ہوتا ہے، اور وہ مدنی قاعدہ جتنا ان 8-10 دنوں میں سکھایا گیا، انشاءاللہ اس کے بھی سوالات جوابات کی صورت میں بچے آپ کو سنائیں گے، اور الحمدللہ سن کر خوشی ہوگی یا نہیں؟ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے بچے ہیں، یہ کس طرح شرعی مسائل، فقہی مسائل، نماز کے مسائل، اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کے مخارج کے ساتھ پڑھنے کے طریقے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، سن خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً کسی کا بیٹا اگر اس طرح سنائے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ بچے صرف میرے نہیں، یہ ہم سب کے بچے ہیں، آپ سب کے بچے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہماری اس مسجد میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن ابھی کہ اس جو تحریری امتحان ہوا ہے،
یہ جو کورس کرایا گیا تھا اس میں سے 50 نمبر تھے اور اس کے علاوہ مدنی قاعدے کے 10 نمبر تھے، کل ملا کے 60 نمبر۔ ان 60 نمبروں میں سے جن بچوں نے ٹاپ، کچھ بچے ایسے ہیں جن کے کورس میں پورے 50 تھے لیکن مدنی قاعدے میں کچھ کم تھے، کچھ ایسے ہیں جن کے مدنی قاعدے میں پورے کے 10 کے 10 تھے لیکن کورس میں 1-2 کم تھے۔ تو اسی طرح 60 میں سے جن کے سب سے ٹاپ پہ ہیں وہ 2 قسم کی کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ بچے تھے جو 5ویں سے نیچے تھے، یعنی پہلی جماعت سے لے کر اس میں پریپ والے بھی داخل شامل ہیں، نرسری والے بھی شامل ہیں، لیکن جو چھوٹی کلاس والے ہیں ان سے سن کر ان کا نمبر لکھ لیا گیا ہے۔ اور پہلی کلاس سے لے کر 5ویں تک یہ بچے ہیں، یہ بھی آتے آئے ہیں، اور 6ٹھی سے لے کر اوپر جتنی بھی کلاسیں ہیں، چاہے وہ 7 8 9 10 جہاں تک بھی ہے، وہ یہ بچے ہیں۔ تقریباً کم و بیش 50 سے 60 کے قریب ان بچوں نے الحمدللہ اس کورس میں داخلہ لیا ہے۔ 50 سے 60 کے قریب اس کورس میں بچوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بچہ ایک بھی لانا بڑا مشکل ہے، اور چھٹیوں میں 1 نہیں 2 نہیں 50 60 بچے اگر کورس کرنے کے لیے آ جائیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اور ظاہر بات ہے بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا تبھی آئیں گے نا، جب ملیں گے کچھ نہیں کہاں آئیں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایک ادارہ ہے، ہماری یہ مسجد ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور کیا سکھایا جاتا ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ تو یہ 2 ٹیمیں ہیں، انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروائیں گے آپ کے سامنے۔ ابھی وہ بچے جنہوں نے پورے اس کورس میں ٹاپ کیا ہے، سب سے پہلے چھوٹی کلاس میں سے ان کو انشاءاللہ انعام کی ترغیب ہوگی۔ چھوٹی کلاس میں سے انعام کی ترغیب کے لیے میں سب سے پہلے قبلہ قاری فرید بخش صاحب سے عرض کروں گا، وہ تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے آپ تشریف لا کر بیٹھے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ پہلے نمبر میں محترم جناب قاری صاحب جس کو تحفہ دیں گے اپنے ہاتھ سے، علی احمد ارسلان صفدر، سبحان اللہ کہنا آپ نے۔ ایک منٹ ادھر آئیں، ادھر کھڑے ہوتے ہیں آپ لیں۔ اب اس بچے کی عمر دیکھیں اور پوری کلاس میں ٹاپ پہ ہے، پہلی پوزیشن، پوری کلاس میں پہلی پوزیشن پہ۔ 5 ٹکٹ جو بچے تھے پوری کلاس میں پہلی پوزیشن ہے اس کی، سبحان اللہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کی طرف سے انعام بھی ہے بچے کے لیے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ جو بچہ ہے اس کو تحفہ دینے کے لیے میں عرض کروں گا قبلہ قاری محمد ریاض چشتی صاحب سے۔ اس کی دوسری پوزیشن ہے اور اس کا نام ہے فرحان ندیم، سبحان اللہ۔ ادھر آؤ گے یہاں، خیر ماشاء اللہ۔ دوسری پوزیشن یہ نام لو قاری صاحب سے، ادھر بھی ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ۔ انہیں ٹیلی سبحان اللہ، یہ آپ کے ہی بچے ہیں، اور جو بچے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ہی دوست ہیں جو انعام لے رہے ہیں۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا بچوں نے، چاہے کوئی بھی بچہ، چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر، جس کو بھی انعام ملے، جس نے بھی سوال کا جواب صحیح دیا، سبحان اللہ سب نے کہنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تیسری پوزیشن اسی چھوٹی کلاس میں سے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری محمد افضال صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے اس بچے کو نوازیں۔ شہزاد افتخار، سبحان اللہ۔ ادھر آ سب یہاں پہ تشریف، بہت شکریہ۔ یہ چھوٹی کلاس کے 3 بچے تھے اور ان کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں صرف 1 آدھے نمبر کا فرق تھا تینوں بچوں کا۔ اب بڑی کلاس کے بچوں میں سے پہلے نمبر میں جس بچے نے پوزیشن لی ہے اس کو انعام دینے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری محمد آصف صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے اس بچے کو تحفہ دیں۔
علی احمد جاوید. سبحان اللہ بنتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. شکریہ کر صاحب. دوسری پوزیشن کے لیے جو بچہ ہے اس کو انعام دینے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا حاجی منظور صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو انعام دیں. اس بچے کا نام ہے عبداللہ شہباز. ایسا سبحان. اور یہ بچہ پتہ کون ہے؟ یہ ہمارے بابا جی عاشق صاحب کا پوترا ہے. ہمارے بڑے موسم صاحب کا پوتا ہے. خوشی نہیں ہوئی ہے؟ تیسری پوزیشن اس بچے نے لی ہے اور یہ ہمارے یہاں نہیں پڑھتے بچے. یہ بھی نہیں یہاں پر پڑھتا. اور ایک ابھی جو بچہ اس کی پوزیشن ہے یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کی تیسری پوزیشن ہے اور اس کو تحفہ دینے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب رانا ریاض صاحب سے. ریحان اسماعیل. سبحان اللہ ہے. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ تمام احباب کا جنہوں نے اسپیشل اٹھ کر بچوں کو انعام سے نوازا. یہ 6 بچے تھے جنہوں نے اپنی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے. اب انشاءاللہ سوالات کی صورت ہوگی اور سوالات کی صورت میں بچوں سے سوال کیے جائیں گے اور بولنا کسی بچے نے جس کو آتا ہے وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. ایک سوال ادھر سے ایک سوال ادھر سے. یہ چھوٹی کلاس والے ہیں یہ بڑی کلاس والے ہیں. یہ 6 سے لے کر 9 10 تک ہے اور یہ 1 سے لے کر 5 تک ہے. اور انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیے جائیں گے. اور اس سے پہلے یہ جتنے بھی بچوں نے کورس کیا ہے انشاءاللہ ان سارے بچوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے کہ انہوں نے الحمدللہ یہاں پر یہ فہم دین کورس کیا ہے. اور پھر عرض کر دوں یہ ہمارا ہر سال کورس ہوتا ہے چھٹیوں میں. انشاءاللہ جو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوگی اس مہینے میں ان چھٹیوں میں یہ بڑا کورس ہوگا. تقریباً مہینے 1.5 کا کورس ہوگا. تو ابھی سے آپ سب کو دعوت ہے اس کورس میں داخلہ دلوانے کے لیے. جو ہی چھٹیاں ہو تو آپ فوراً رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھی داخلہ ہوگا. ابھی آپ بچوں کے سوال سنیں گے آپ حیران ہوں گے یار یہ سوال تو مجھے بھی نہیں پتا تھا بچوں کو کیسے آتا ہے. آپ حیران ہوں گے یقیناً حیران ہوں گے اور آپ سنیں گے یار ایسے ایسے سوال کہ بچوں کو آتے ہیں مجھے نہیں آتے. واقعی یہ کورس ضروری ہے. انشاءاللہ ابھی سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا اور جو بچہ جواب صحیح دے گا اس بچے کو انشاءاللہ اس کو بھی انعام ملے گا. سب سے پہلے میں سوال کروں گا اس طرف سے اور ان کو انعام دینے کے لیے میں جتنے بھی معزز مہمان ہیں جو رہ گئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں ان سارے بچوں کو. اور باری باری ایک بچے کر کے سارے مہمانوں نے ان کو یہ ان کے گلے میں جو ہے وہ ڈالنا ہے. میڈل ان کو دینے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی چاہے کسی طرح بھی ہو جائے. پہلے ایک چھوٹی کلاس ہے سوال جس کو آتا ہو صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر میں بڑوں سے پوچھوں تو ہمیں سوچے مجھے تو نہیں آتا. ہاں جنہوں نے ٹاپ لسٹ جن کو انعام مل گیا ہے انہوں نے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. یہ باقی بچوں نے ایمان کسے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں بھائی یہ بچے بتائیں گے. ایمان کسے کہتے ہیں آپ بتائیں گے. 1 منٹ. آگے یہاں پہ آئیں یہاں پہ آتے منہ دے کر کے آرام سے سپیڈ میں کرو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضرورت دین سے ہے ایمان کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جواب درست ہے جی. محترم جناب حاجی عاشق صاحب بچے کو انعام دیں گے. میڈل دے بچے کو. ساجد صاحب اگر کی کوئی بھی بند کر دو نہ اٹھ گئے
سے کلمہ لا دیں. سبحان اللہ یار. لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال ادھر سے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ عمر یاسین. ولایت ایک قرب خاص ہے جو مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے محض فضل و کرم سے عطا کرے اسے ولایت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا خاص فضل جس پر کرتا ہو اسے عطا کرتا ہے, اسے ولایت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہی, کیا کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے اس سے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ ادھر سے بتائیں گے. کافر اگر مر جائے کیا اس کے لیے بخشش کی, یہ سارے ایمانیات, اس کا ٹاپک ہے ایمانیات, کیا اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے بتائیں گے جی. چلیں آپ بتائیں. اس کو انعام دینے کے لیے میں جو حضرت رہ گئے عادل احمد صاحب آپ تشریف لائیں ادھر آئیں. جی بتائیں, کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کافر کے مرنے کے بعد کوئی لوگ اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی دعا کرے وہ خود کافر ہے. ہاں جی, وہ خود کافر ہو جاتا ہے. کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اگلا کوشچن. اچھا, ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لوگ فتوے بھی لگاتے ہیں یہاں پہ 11 منٹ ختم کرایا جی شرک ہو گیا فلاں کا. عائشہ یہ خدا کو واجب الوجود ماننا شرک کہلاتا ہے. غیر خدا کو واجب الوجود ماننا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا اسے مستحق عبادت سمجھنا یہ شرک کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, ہم داتا صاحب جاتے ہیں 11ویں شریف مناتے ہیں یا اور اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, ہم میں سے کوئی بندہ بھی داتا صاحب کو, اعلیٰ حضرت کو, بابا فرید کو, حضور غوث پاک کو کبھی کسی نے کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی کبھی کسی نے کہا؟ شرک کی تعریف کیا ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجود ماننا یا انہیں عبادت کے لائق سمجھنا. ہم میں سے تو ایسا سمجھتے ہی کوئی نہیں, تو پھر شرک کہاں سے ہوا؟ بھائی یہ شرک نہیں ہے. ہم جا کر ان اللہ والوں سے کیا مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے, کیونکہ یہ رب کے قریب ہوتے ہیں, رب کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے اور پھر ان پر رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں, رب ان کی جلدی سن لیتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. ایسے ہی شرک کے فتوے ہمارے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اگلا کوشچن. اب الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. اسلام کہتے ہیں کس کو ہے؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں یہ کون بتائے گا؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ یامین. واٹس ایپ تشریف لو جائیں. اس کو انعام دینے کے لیے واٹس ایپ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کسی ہوگا. اسلام کے 5 ارکان ہیں. کلمہ شہادت, نماز قائم رکھنا, کلمہ شہادت نماز قائم رکھنا, حج دینا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. سبحان اللہ. یہ حج کے, یہ اسلام کے 5 رکن. کلمہ شہادت, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ پہلا. نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی. کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو اسلام اس کا کامل نہیں. اگلا سوال جی,
ہم کہتے رہتے ہیں فلاں بزرگ کی کرامت. یہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کسے کہتے ہیں بتائیں جی. یہ ہاں جی کرامت کسے کہتے ہیں؟ سنتے رہتے ہیں کرامت کہتے کس کو ہیں جی؟ اس کی وضاحت جی. ولی سے جو بات خلافت عادت صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. جی سبحان اللہ. جواب درست ہے. اس کو انعام دینے کے لیے حضرت صاحب وہ اینڈ پہ بھائی ایسا آ جائیں. ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسان لفظوں میں تعریف کر دوں یعنی ایسا کام جو کسی اللہ کے ولی سے ہو اور اس کو عقل نہ مانے. جس کو عقل نہ مانتی ہو اور ہو کام اللہ سے ولی سے اللہ کے ولی سے ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور وہی کام جس کو عقل نہیں مانتی اگر کسی اللہ کے نبی سے ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ معجزہ اور کرامت میں فرق. اگر وہ ولی سے ہو تو کرامت اور نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. اچھا اگلا ٹاپک طہارت. اب مثال دیکھیے گا کہ طہارت کتنی اعلیٰ چیز ہے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی کتنی قسمیں آپ کو آتا ہے؟ آئیں چھوٹا سا بچہ سنا رہا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا. اس کے لیے سبحان اللہ بڑھتی ہے یار. اتنا سا بچہ اگر سنا دے تو سبحان اللہ کی تو گونج پھٹ جانی چاہیے. الحمدللہ یہ ہماری مسجد کا اعزاز ہے کہ اللہ کی رحمت سے میرا کوئی کمال نہیں میں کچھ نہیں بھائی. یہ اللہ کی رحمت سے ہمارے اس ادارے کا آپ احباب کے تعاون کا یہ اعزاز ہے کہ اتنے بچے کو بھی پتہ ہے بھائی طہارت کی کتنی قسمیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی بڑے کو نہ آتی ہو. میں کسی کو ٹٹور نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ آتی ہو. لیکن یہ بچہ بتائے گا طہارت کی کتنی قسمیں ہیں. جی بتائیں جی طہارت کی کتنی قسمیں ہیں جی بتائیں. طہارت کی 6 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں. اچھا مجھے یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. سبحان اللہ. کون کون سی ہے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، سبحان اللہ. کتنی اعلیٰ بات ہے. میرا خیال ہے کسی بڑے کو نہیں آتی ہوگی. سب کو نہیں کہہ رہا شاید کسی کو نہ آتی لیکن یہ بچہ سنا رہا ہے نماز کی 6 شرائط یعنی وہ چیزیں جو نماز کے لیے شرط ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوتی. ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے. اس بچے نے سنائی ہے نماز کی 6 شرائط. اسی سے پوچھوں گا نماز کے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ شرمانا نہیں شاباش. وضو کے 4 فرائض ہیں. سبحان اللہ. اچھا کون کون سے ہیں؟ چہرہ دھونا جی شاباش. کونیس میں دھونا، ہاتھ دھونا. سبحان اللہ شاباش. تیسرا مٹھائی سے کا مسا کرنا. سبحان اللہ. چوتھا گھٹنوں میں دھونا، پاؤں دھونا. تفرش. یار اتنا سا بچہ اگر یاد کر سکتا ہے تو یقیناً ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یاد کر سکتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو میں فرض ہیں. ان 4 میں سے ایک بھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. چلے اسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ غسل. اب یہ بڑے غسل کی بات وہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے. شادی ہو جاتی ہے بعد بچے بھی ہو جاتے ہیں بلکہ بعد تو دادا بھی بن جاتے ہیں لیکن پوچھا بھائی غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ میں نے تو سیکھا ہی نہیں. مولوی صاحب نہا لینا یہی غسل ہے. نہیں بھائی یہ چیزیں ہیں کچھ اگر وہ نہ ہوں گی تو غسل نہیں ہوگا. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. سبحان اللہ. جی نمبر 1 کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی بہانا. سبحان اللہ. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی. اب بتائیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. بھائی بیٹھ جائے بھائی. اس کو کون انعام دے گا؟ او ماشاء اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب تسی آؤ اینو بیٹھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائیں شاباش. بہت اچھے.
اور الحمدللہ یہ چیزیں ہماری مسجد میں سکھائی جاتی ہیں. خوشی ہوئی یا نہیں؟ میرے سارے مؤسسین بیٹھے ہیں الحمدللہ, اور اللہ کی رحمت سے یہ سارے, میں سب سے محبت کرتا ہوں, سارے میرے محسن ہیں, اور اللہ کی رحمت سے صرف ایک عرض پر سارے تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے بھی عرض کروں گا اگر اس طرح کا پروگرام ہر مسجد میں ہو جائے تو کیا بات ہے, ہمارے علاقے میں تو دین کی بہاریں ہو جائیں گی. ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ الحمدللہ ہر مسجد میں, ہر محلے میں اگر اس طرح کا پروگرام چھٹیوں میں ہو جائے تو میں کہتا ہوں کیا کمال کی بات ہوگی. ہر طرف سے ہمارے بچے الحمدللہ, وہ دوسرے لوگ بھی تو سکھاتے ہیں بچوں کو بڑا کچھ, ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو سکھائیں الحمدللہ. اچھا آگے سنیے, ادھر سے سوال ہوا ہے, ابھی سوال سنیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں میں مشہور ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے. دودھ پیتا بچہ جو ہو اس کا پیشاب پاک ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ کیا دودھ پیتے بچے کے بارے میں, اس کے پیشاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ادھر سے وہ شیخ صاحب, اس کو انعام دینے کے لیے ہمارے اویس بھائی. سبحان اللہ. جی ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اس طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا. سبحان اللہ, جواب درست ہے جی, ماشاءاللہ. ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے. یہ ایسے غلط بات عورتوں میں مشہور ہے جی, جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے. بھائی پاک نہیں, چاہے وہ ایک دن کا بچہ بھی ہو اس کا پیشاب ناپاک ہے, پاک نہیں ہے. اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بلی گھروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے, چوہے بعض اوقات گھروں میں ہوتے ہیں, سانپ بھی ہوتے ہیں. ابھی سوال یہ ہے, بیٹا خاموش, بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے, بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی آپ بتائیں گے. السلام علیکم, آتا ہے جواب؟ جی اگر بلی پانی میں منہ ڈال لے تو وہ مکروہ ہے. وہ پانی مکروہ ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب, آصف صاحب تشریف لائے جی, بچے کا نام دے. بلی اگر پانی میں منہ ڈالے تو پانی مکروہ ہے, مطلب ناپسندیدہ ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر صاحب. اچھا جی, ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ اگر ہاتھ وغیرہ سے خون نکل آئے اور بہہ جائے, خون نکل آئے اور بہہ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اتنا تو پتہ ہے نا سب کو, ہاتھ سے خون نکلا اور بہہ گیا, وضو ٹوٹ گیا. اگر نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا. یہ شرعی مسئلہ سن لیں. خون نکلا, بہہ گیا, اگر نہیں بہا وہیں پر ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے خون بہہ بھی گیا اور وضو بھی نہیں ٹوٹا؟ خون بہہ بھی گیا اپنی جگہ سے, مسئلہ یہی ہے, ہاتھ سے خون نکلا, بہہ گیا, وضو ٹوٹ گیا. کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے خون بہہ گیا لیکن وضو نہ ٹوٹا؟ اس کا جواب ادھر سے کون دے گا؟ آپ آئیں. علی اسماعیل, خون بہہ گیا لیکن وضو نہ ٹوٹا. جی خون بہہ گیا اور اگر ایسی جگہ نہ پہنچا جو وضو میں شامل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا, مثلاً کان اور ناک وغیرہ. جی سبحان اللہ. ریاض صاحب تشریف لائیں. مثلاً اگر آپ کی آنکھ سے خون بہا اور باہر نہیں آیا, جو جگہ وضو میں دھلتی ہے اس جگہ پر نہیں آیا, ماشاءاللہ, یہ سبحان اللہ, اس جگہ پر نہیں آیا, چاہے اندر ہی بہا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. ناک سے بہا, وہ ناک کے اندر یا باہر نہیں آیا, وضو نہیں ٹوٹے گا. کان سے بہا, کان کے باہر نہیں آیا, اندر ہی تھا, وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا ایک اور بات, ہم نے سنا ہے کہ نماز کے لیے پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے, ایسے ہی ہے بھائی؟ کپڑے پاک ہونے چاہیے, صاف ہونے چاہیے تو نماز ہوگی, ایسے ہی ہے. اچھا اگر کوئی شخص, وہ کون سا شخص ہے جو پاک صاف کپڑے بھی پہن لے تو نماز نہیں ہوگی؟ وہ کون سا شخص ہے جو پاک صاف کپڑے پہن لے پھر بھی نماز نہیں ہوگی؟ حکم یہی ہے, نماز کے لیے پاک کپڑے, صاف کپڑے. لیکن ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ پاک کپڑے بھی پہن لے پھر بھی نماز نہیں ہوگی؟ آپ نے جواب نہیں دیا ابھی.
دے دیا آئیں جی جب کوئی خیال سے چوری کیا ہوا کپڑا یا درزی سے چینج کیا ہوا کپڑا پہنے پھر نماز نہیں ہوگی. جی سبحان اللہ جواب درست ہے بابا جی. اگر چوری کیا ہوا کپڑا کوئی پہنے گا چاہے وہ پاک صاف بھی ہو تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو پتہ لگا چوری کے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی. جب چوری کے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی تو حرام روزی سے برکت کہاں ہوگی؟ حرام روزی سے، چوری کی روزی سے یا مختلف طریقوں سے لوگوں کا مال بٹور کے اس میں برکت کہاں ہوگی؟ لہذا مال ہو وہ بھی حلال، نماز کے لیے کپڑے ہو وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. اچھا ہم نے سنا ہے کہ پانی موجود ہو تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے بھائی؟ اچھا تیمم بھی نہ کریں، پانی بھی موجود ہو، وضو بھی نہ کریں اور گناہگار بھی نہ ہو، نماز بھی پڑھ لیں. ایسی بھی کوئی صورت ہے بھائی کہ نماز بھی پڑھ لیں، پانی بھی ہے، پانی پر قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، چاہے تو وضو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، وضو بھی نہیں کیا، پانی موجود ہے، وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی، تو کیا گناہگار ایسی کو؟ ویسے تو گناہگار ہوتا ہے بندہ، کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے یا ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے، پانی پر قدرت رکھتے ہوئے وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے اور گناہگار نہ ہو؟ جی کون بتائے گا؟ بٹ صاحب آئیں جی. جی دھیان سے سنیے گا کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہے بھائی وضو بھی نہیں کر رہا اور نماز بھی، گناہگار بھی نہیں ہوگا. جی نابالغ بچہ اگر وضو کیے بغیر نماز پڑھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نابالغ بچہ، ریاض صاحب ماشاءاللہ، نابالغ بچہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر وضو فرض نہیں. ہاں اس کو وضو کروانا چاہیے تاکہ اس کو وضو کرنا آ جائے، وضو کا طریقہ بتانا چاہیے تاکہ وہ وضو کرنا سیکھ جائے. الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم. اب یہ بدلی قاعدے کی بات آ گئی، سبحان ربی العظیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ، تلفظ کے لیے یہ ہے، اگر کوئی بندہ اس بات پر قادر نہ ہو سبحان ربی العظیم صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکتا ہو، اس کو پڑھتا ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا عظیم عظیم دعا پر موٹا کر کے نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس سارے بچے آپ کھڑا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ بتائیں گے؟ آئیں بتائیں. جو بندہ سبحان ربی العظیم یہ نہیں کہہ سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتا تو یہ کہہ دے سبحان ربی الکریم. سبحان اللہ. جو صحیح طریقے سے سبحان ربی العظیم، ایسا ہو سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ سبحان ربی الکریم کہہ لے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا نماز امام صاحب نے شروع کی، امام صاحب نے نماز شروع کی، مقتدی نے بھی شروع کر لی. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے بھی کہا اللہ اکبر. اگر مقتدی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ لیا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ آپ اگر امام سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے ختم کر لیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اسے دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی. سبحان اللہ. علی صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اس طرح کے بے شمار مسائل اگر سب سے سنتا جائے تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. بس آخری 2-3 سوال اس کے بعد ختم.
نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات، اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بندہ قرآن پاک دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک قرأت جب کی جاتی ہے تو قرآن پاک سے اگر کوئی دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ محمد موسیٰ آتا ہے جو آپ تو آئیں. نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی، دیکھ کر قرآن پاک سے دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. حاجی صاحب، منظور صاحب، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. انتہائی اہم مسئلہ، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ اکثر دیکھا ہے کہ پیچھے سے آگے جو نماز پڑھ کے جلدی جانا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کب سلام پھیرے گا تو میں نکلوں گا، باہر جاؤں گا. تو ایک چیز آگے رکھی جاتی ہے جسے سترہ کہتے ہیں. وہ سترہ کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. اچھا، کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، خاص کر کے قاری صاحبان کو پتا ہوگا، تجربہ ہوگا ان کا، اکثر نمازی ٹوپی اٹھا کے رکھتے ہیں آگے، تو گزر کے آگے سے بھائی نہیں ٹوپی نہیں رکھنی. سنیے گا، وہ سترہ وہ کیا چیز جو نمازی کے آگے رکھ کے پھر گزر سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے؟ جی علیان. سترہ کی مقدار ایک ہاتھ کے برابر اونچا اور ایک انگلی کے برابر بیکار. جی سبحان اللہ. بابا جی اٹھو جی. سبحان اللہ. سترہ ایک ہاتھ کے برابر، کم از کم اتنا لمبا ہو، اونچا ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹی چیز ہو جو آگے رکھنی ہے، پھر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. سمجھ آگے جی؟ ٹوپی رکھ کے گزریں گے تو گنہگار ہوں گے. ٹوپی رکھ کے نہیں گزرنا. کوئی ایسی چیز جو کم از کم ایک انگل جتنی موٹی ہو اور ایک ہاتھ جتنی اونچی ہو وہ نمازی کے آگے رکھیں گے تو پھر گزریں گے. الحمدللہ یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے بچے سنا رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو سیکھنے چاہیے، یہ آپ کے بچے سنا رہے ہیں. الحمدللہ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بچوں کو سکھائے گئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخر میں ترغیباً آپ کے لیے عرض کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہماری مسجد میں اللہ کی رحمت سے اس وقت کم و بیش حفظ والے چھوڑ کے جو حفظ کر رہے ہیں وہ ہمارے وہ دعوت اسلامی کے اندر ہے. جو ناظرہ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ میں جو 1 گھنٹہ کے لیے آتے ہیں، صرف ناظرہ میں کم و بیش ہمارے پاس اس وقت 150 کے لگ بھگ بچے پڑھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ تو سب کے جاؤ. 150 بچہ ناظرہ کا اللہ کی رحمت سے ہماری اس مسجد میں پڑھ رہا ہے. اور جب سے میں آیا ہوں اس سے تعداد کم نہیں ہوئی، آگے پیچھے ہوتی 2-4 کم اتنے ہوتے رہتے ہیں، اس سے کم 100 سے کم کبھی بھی نہیں ہوئی. 150 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں الحمدللہ ہماری اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں. اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے تک میں اکیلا ہی تھا پڑھانے والا. میں کیا تھا، میری کیا ہوگا، یہ اللہ نے کرم کیا ہوا تھا. بس وہ جس سے رب نے کام لینا ہوا اس کو چن لیتا ہے. اس نکمے کو رب نے چن لیا. اچھا میں تھا آج سے 1 سال پہلے تک. 1 سال کے بعد سے لے کر حفظ بھی اس سے پہلے میری حفظ بھی میرے پاس تھا، ناظرہ بھی سب کچھ میرے پاس ہی تھا. تو اب 1 سال تقریباً ہو گیا، حفظ کا مدرسہ دعوت اسلامی کے انڈر کر دیا، ادھر سے تھوڑی ریلیکس مل گئی. اور جو ناظرہ کا 150 بچہ تھا اس کو میں اکیلا چلا رہا تھا. اور یاد آپ کو پتا ہے جو میرے دوست بیٹھے ہیں سارے قاری صاحب ان کو پتا ہے کہ یار ایک بندے کے لیے 100 بچوں کتنا مشکل ہے. اور گھنٹہ ٹائم بھی صرف 1 گھنٹہ ہو، مشکل ہے یا آسان ہے؟ اچھا 100 بچہ ہو، ٹائم ہو 1 گھنٹہ، تو اگر ایک بچے پر 1 منٹ بھی لگائیں تو 60 منٹ میں 60 بچے فارغ ہو گئے، باقی 40 کر جائیں گے. تو پھر الحمدللہ ہماری انتظامیہ کے دوستوں نے یہ مشورہ کیا، اس میں بھی شامل تھا کہ یار کوئی ایسا حال ہو کہ بچے تقسیم ہو جائیں. تو الحمدللہ اب ہماری مسجد میں 5 بندے ہیں جو صرف ناظرہ کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. صرف ناظرہ کے لیے ہم نے 5 بندے رکھے ہوئے ہیں کہ صرف ان بچوں کو جو صرف 1 گھنٹے کے لیے آتے
پڑھاتے ہیں 1 گھنٹے کا ان کے ساتھ اجارہ کیا قاری صاحبان کے ساتھ، ان حافظ صاحبان کے ساتھ جو ہم نے 1 گھنٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. 1 گھنٹے پر حافظ صاحب رکھے ہیں اور 1 گھنٹے کا ان کو اجارہ دیتے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اور ایسے 5 بندے الحمدللہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس مسجد میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. کیوں کہ یار 150 بندہ بچہ اکیلا بندہ نہیں پڑھا سکتا. اور اس میں صرف یہ ہماری قاری صاحبان کی غلطی نہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری. کہ سکول میں ہم سارا کچھ کرتے ہیں، بچے کو بہت صبح صبح جس طرح بھی اٹھانا اٹھائے گی، اٹھا کے نہلا دھلا کے بھیجے گی بڑا تیار. اور مسجد اور مدرسے کی باری آئے تو منہ دھوئے بغیر بچہ آ جاتا ہے مسجد میں، منہ دھوئے بغیر بچہ آتا ہے. یقین منے ایسا ہوتا ہے، منہ دھوئے بغیر مائیں بھیج دیتی ہے بچے کو، جاؤ بچے جاؤ. اچھا ابھی بچہ پہنچتا ہے 10 منٹ ہوتے ہیں، قاری صاحب سبق سن رہے ہوتے پچھو بلاوا، وہ قاری صاحب نے جلدی بھیجو، ٹیوشن جانا ہے، انہیں سکول جانا ہے. اس نے پڑھانا کیا بیچارے نے، باقی بچے کہاں جائیں گے؟ وہ قاری صاحب کی کیا غلطی ہے؟ مائیں 10 منٹ کے لیے بھیجتی ہیں اور قاری صاحبان کے اوپر احسان کر رہی ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا. بھائی اس بیچارے کے پاس 100 بچے ہیں تو وہ کیسے سب کو ٹائم دے گا؟ تو الحمدللہ ہم نے 5 قاری صاحبان رکھے ہیں اور ان 150 بچوں کو اس میں الحمدللہ 50 کے لگ بھگ ہمارے پاس بچیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں ادھر ہماری ادھر مدرسے میں ناظرہ. جو اوپر بچیوں کا وہ الگ سے ہے، جو نیچے حفظ کا وہ الگ سے ہے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو صرف ناظرہ 1 گھنٹے کے لیے بچے بچیاں پڑھنے آتے ہیں آپ کے. اس کے لیے 5 بندے ہیں جن میں ہم نے 150 بچہ تقسیم کیا ہوا ہے. صرف نیت کیا ہے؟ جب 150 بچے کو آپ 5 پر تقسیم کریں گے تو تقریباً 30 بچے ایک بندے کو آئیں گے. جب 30 بچے ایک قاری صاحب پڑھائیں گے پھر بھی 2 منٹ صرف ایک بچے کو دینے پڑیں گے. صرف 2 منٹ، یہ بھی زیادہ ہے بچے. صرف 2 منٹ ایک بچے کو دینے پڑے گا تب جا کر پوری پڑے گی. تو یہ بہت مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے. آپ احباب کا تعاون ہے اور جتنے احباب تشریف لائے میں سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے معزز مہمان جو اپنا قیمتی وقت لے کر ہماری مسجد میں تشریف لائے. ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. ماشاءاللہ کہ اپنا قیمتی وقت خصوصاً ہمارے محترم قاری صاحب سب سے پہلے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ہر مسجد میں اس طرح کا کورس شروع ہو جائے نا تو الحمدللہ ہمارے اس پورے علاقے میں دین کی بہاریں ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاری صاحب تو اعلان کر دیں گے لیکن آگے بچے آپ نے بھیجنے ہیں نا، اور جنہوں نے بھیجنے ہیں وہ سبحان اللہ تو کہہ دیے تو بھیجیں گے کیا؟ الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا کورس ہوگا اور انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر انعامات کا سلسلہ ہوگا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. واٹس ایپ سے گزارش کروں گا مائک پہ. یہ جو بچوں کو تحائف دیے گئے نا، جو بھی میڈل وغیرہ یا انعام یا جو بھی سلسلہ ہوا سن لیں. ایک شریف مسئلہ بھی ہے، اس میں سے مسجد کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہے. یہ مسجد کے پیسوں سے نہیں ہے. سمجھ آگی بھائی؟ یہ میڈل جو کچھ بھی بچوں کو دیا گیا یہ مسجد کے فنڈ میں سے نہیں ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو ہمارا تبرک ہوتا ہے 11ویں کی محفل پہ یا کسی اور محفل پہ وہ بھی مسجد کے فنڈ سے نہیں ہوتا، وہ ایک الگ سے فنڈ ہے ہمارا. وہ محافل کے لیے الگ سے ہم نے ایک گلہ بنایا ہوا ہے، باہر رکھا ہوا ہے، الگ سے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے. مسجد محافل کا فنڈ الگ سے ہے. یہ انعامات یہ مسجد کے فنڈ سے نہیں، جو لنگر ہوگا وہ بھی مسجد کے فنڈ سے نہیں ہے، وہ الگ سے ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمدللہ یہ عظیم الشان محفل اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو مسجد کے خادمین نے اس کا انعقاد کیا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے اور قبلہ ہماری مسجد کے جو قاری صاحب ہیں ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو انہی کی کاوشوں سے کیا کیا ہو چکا اور کیا کیا ہو رہا ہے وہ میں کافی زیادہ قاری صاحب نے خود بھی بتا دیا. میں نے بھی چند جملے بولنے ہیں تو تاکہ میں بھی کچھ تھوڑا سا ثواب حاصل کر سکوں تو وہ میں بھی آپ کے سامنے گوشگزار کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا. قاری صاحب نے 2 دفعہ شکریہ ادا کیا. میں بھی مسجد کے خادمین کی طرف سے جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بہت قابل احترام ہمارے مہمان ہیں، دوست ہیں، بہت معزز ہیں. بہت معزز اس سینس میں کہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کی کوئی جو برکات انہیں حاصل ہیں. کوئی ان میں ناخوان ہے الحمدللہ، کوئی ان میں قاری ہے، کوئی حافظ ہے، اور سب سے بڑا سٹیٹس، سب سے بڑی شان کہ علماء کرام بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. سبحان اللہ. اچھا اب بابا جی بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ صحیح انیشیٹو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ایسا کہنا چاہیے. اصل محفل یہ ہے اگر آپ حقیقتاً میرے دل سے پوچھیں تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. کیوں میں اپنی چل کر ذکر کرتا ہوں لیکن جو بات میں نے کرنی تھی سب سے پہلے میں مکمل کر لوں کہ اس ساری محفل کو منعقد کرنے کے پیچھے مسجد کے خادمین نے جو ایفرٹ کی سو کی قاری صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر جن بچوں نے سبق یاد کیا انہیں اپریشیٹ کیا گیا، تحائف دیے گئے، انعامات دیے گئے، تو جو استاد ہے جس نے تیاری کروائی اگر اسے اگنور کر دیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس نے انیشیٹو دیا، جس نے ایفرٹ کی، جس نے محنت کی، جس نے تیاری کروائی، کیا اس کے لیے کوئی انعام نہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں؟ بنتا ہے جو لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے اس کے لیے انعام بنتا ہے، اس کی اپریسیشن بنتی ہے. اب کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بچوں کو جب انعامات دیے جائیں تو سبحان اللہ کہنا ضروری ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. تو اس سے زیادہ زور سے اونچی آواز میں اس کے لیے سبحان اللہ ہونی چاہیے جس نے تیاری کروائی. ظاہر ہے اپنی مثال کے مطابق جو ایک چھوٹا سا نذرانہ تحفہ ہے وہ قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم. تو میں قبلہ حاجی بشیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کو تحفہ دیں. اذکر اللہ. مسجد میں کیا کیا کام ہو رہا ہے قاری صاحب نے بتا دیا. میں جو آپ لوگوں کا ذہن بنانا چاہ رہا ہوں اس وقت جو چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بہت بچہ ذرا خاموشی تھا. یہاں پر ناظرہ پڑھایا جاتا الحمدللہ، بڑی اچھی بات. یہاں حفظ کرایا جاتا الحمدللہ، تعداد بڑھ رہی ہے اور بڑھائیں گے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بہت اچھی بات. ناظرہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے. یہی مطلب ہے نا اس کا، دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے اور بس. قرآن حفظ کر لیا الحمدللہ، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو قرآن زبانی آتا ہے. لیکن اب اصل سوال یہ ہے آپ نے شریعت کتنی سیکھی ہے یہ بتائیے. آپ نے شریعت کا علم کتنا حاصل کیا ہے یہ بتائیے. وہ جو کتابیں تالے میں پڑھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو کتنا ریڈ آؤٹ کیا ہے یہ بتائیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل محفل یہ ہے حضور
اصل محفل یہ ہے کہ جس میں علم بانٹا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے شریعت محمدیہ کا علم سیکھا اور سکھایا. اصل محفل یہ ہے سر جو کہ انشاءاللہ خدا کی بات ہمیں بہت زیادہ مقبول ہوگی. میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو علم شریعت کا علم دینا, اسلام کا دین کا علم دینا انتہائی زیادہ ضروری ہے. وہ کیوں؟ وہ بھائی سنی کسے کہتے ہیں وہ بتائے گا اس کی ڈیفینیشن. کیا سنی ہوا ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو؟ کیا پتا ہے کیا علم حاصل کیا ہم نے ایمانیات کے بارے میں؟ قرصوں میں بھی وہ سارے شعبے گنوائے ہیں, بڑے زبردست شعبے ہیں. ایمانیات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا, کیا سیکھا, کیا یاد ہے ہمیں ایمانیات کے بارے میں, کیا یاد ہے ہمیں طہارت کے بارے میں؟ قاری صاحب نے بھی چھوٹے سے بچے سے سوال کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو ضروریات دین پر ایمان رکھے گا وہ مسلمان کہلائے گا, وہ ایماندار کہلائے گا, اسی کو ایمان کہتے ہیں. میں بڑوں سے سوال پوچھتا ہوں, بتائیے ضروریات دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بتائیے ضروریات دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حضور صرف نعت پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ صرف نعت پڑھنے بس ہو گیا ہم سنی ہو گئے, نعت پڑھ لیا ہم سنی ہو. آپ کو پتہ ہے شیعہ کے چھوٹے چھوٹے بچے سے سوال پوچھیں وہ آپ کو پھڑکا کے رکھ دے نا 2 منٹ کے اندر. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, بڑے کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ ایسے ایسے آپ سے باب فدق آپ کو پھنسا لے گا, ایسے ایسے سوال پوچھے گا آپ کو جواب ہی نہیں آئے گا. حضرت فاطمہ سے باپ چھین لیا ابو بکر نے, کیوں چھینا جواب دو؟ سنی پتہ ہی کوئی نہیں, کون جواب دے گا؟ تو بھائی کتابیں پڑھیں گے تو جواب آئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محفل نعت میں جائیں گے, وہاں پر ایک نعت سنیں گے, بات ہماری ختم ہو جائے گی, ذمہ داری ہماری پوری ہو جائے گی. سر یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, ذمہ داری پوری نہیں ہوگی سر. میں نے تو پچھلے سال اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا, پچھلے سال لاسٹ ٹائم. یہ بھی کارصب نے کافی کچھ بتا دیا, اب ظاہر میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا. میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت بچوں کی کلاس ہوئی ہے, بچوں کا ٹیسٹ ہوا ہے, کیا مزہ آئے کہ بڑوں کی بھی کلاس ہو. ہاں اب دیکھا دیکھی سبحان اللہ ہو رہی, زور سے نہیں ہو رہی. معاف کیجیے گا, ناراض نہ ہونا, یہ مجبوری والی سبحان اللہ. ایک نے کیا تھا سبحان اللہ, مجبوری ہوگی نا جی سر, مجبوری ہوگی نا سر. یہ مجبوری خدا کا خوف ہے. میں اب ظاہر ہے کچھ زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. میں کس کالج میں پڑھاتا ہوں, وہاں پر شیعہ تھا میتھمیٹکس کا, تو اس نے مجھ سے کہا تھا باقی فلک کے بارے میں بتاؤ. میں کہا باقی گلا چھاڑ, تاریخی حقائق سائڈ پر کرو, قرآن و حدیث کی دلائل سائڈ پر کرو. تینو قرآن آندا ہے جڑا میں تیرے کو قرآن دی دلیل دیا, تینو حدیث آندی جڑی میں تیرے کو قرآن دی دلیل دیا. مینوں ایک عقلی گل دس, تو ایک عقلی گل دس, جس بندے نے, جس ہستی نے اپنی اولاد قربان کر دیتی, اپنا کاروبار قربان کرتا, اپنا خاندان قربان کرتا, اپنا آپ قربان کرتا, وہ چھوٹے سے باغ فدق پہ قبضہ کرے گا. جواب دے دے. باقی تو میں قرآن دی دلیل دے گا, تو نہیں مانے گا, تو حدیث دی دلیل دے گا, میں نہیں مانا گا. ایک سوال کا جواب دے دے, انہیں جواب نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ بڑوں نے کب سیکھنا ہے, بڑوں نے کب سیکھنا ہے. ابھی طہارت کے مسائل پوچھے ہیں قاری صاحب نے, بڑی اچھی بات, بڑی خوشی ہوئی مجھے, میں یہی چاہتا ہوں. میں صرف اسے مسجد نہیں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی خواہش تھی. میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, یہ ایک رول ماڈل بنے. میری تو کوشش ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے, لیکن اس پر ٹائم بڑا لگے گا, اس پر محنت بڑی لگے گی, اور اس پر آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. اور جب بھی کہا جائے تعاون تو اس کا مطلب یہ نہیں پیسے کٹو سر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ ہی نے پیسے دیے ہیں, آپ ہی کے چندے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے, لیکن سر آپ کا تعاون صرف پیسہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, علماء موجود ہیں, پوچھیں ان سے مسجد کو آباد کرنے کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک لفظ نہیں آتا, بے شمار چیزیں ہیں. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے مسجد کو آباد کرنے کی ڈیفینیشن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. قاری صاحب نے طہارت کے مسائل پوچھے ہیں. میں بڑوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, نابالغ بچہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل کہلائے گا یا غیر مستعمل کہلائے گا؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہی نہیں ہے. مردوں کو نہیں پتا کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں, تو گھر کی عورتوں کو کیسے پتا ہوگا, گھر کی عورتوں کو کیسے پتا ہوگا؟ جب وہ کپڑے پاک نہیں ہیں وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھیں, نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ حضور معاملہ چھوٹا نہ سمجھیں, یہ معاملہ بہت بڑا ہے اور معاملہ بہت نازک ہے. معاف کیجیے گا میں نے ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا. اپنی خواہش کا اظہار ضرور کروں گا کہ مجھے اس دن کا بھی انتظار ہے کہ جہاں صرف بچے نہ ہوں, بڑے بھی ہوں. میڈل صرف بچوں کا نہ دیے جائیں, بڑوں کو بھی دیے جائیں. سوالوں کا جواب صرف چھوٹے چھوٹے بچے نہ, ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے نے جواب دیا ہے. جو سوالوں کا جواب صرف چھوٹا بچہ نہ دے,
बड़ा भी दें। सुन्नी किसे कहते हैं? जिन्हें कुछ पता ना हो। सुन्नी किसे कहते हैं? जिन्हें कुछ पता नहीं। ईमान यार सानू की पता खत्म दो आलो और शरीयत क्यों कर रहे हैं? सानू पता सामने खत्म ही आता है। और सर सुन्नी किसे कहते हैं? आप बताइए सुन्नी और शिया में फर्क क्या है? मुझे समझा दो, मुझे समझाओ। सुन्नी में और वहाबी में फर्क क्या है? क्यों डिफरेंस रखा हुआ है? मुझे बता दो सुन्नी में और देवबंदी में फर्क क्या है? डिफरेंस क्यों रखा है? समझा दो मुझे। इसका मतलब है अकीदा ही पता नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को सुन्नी कहते हैं। सर वो जो ताले में किताबें पढ़ी है ना, वो आपके लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं। हम हमारी जितनी औकात है उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं इल्म बांटने की। दूसरे दोस्तों से भी जो काबिल एहतराम तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि इस तरह की महफिल मुनक्कद करें, मस्जिद में रोनके लगाएं, बड़ों से कहें आओ दीन सीखने के लिए, हम आपको सिखाएंगे, बाद में टेस्ट लेंगे। टेस्ट तो वैसे ही मोहब्बत होती है ना, टेस्ट तो वैसे ही मोहब्बत होती है, इनामात मिलेंगे, हौसला अफजाई होगी। तो बहरहाल ये सारी गुजारिशात करनी थी और इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा हमने प्रोग्राम बना रखा है कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी उसमें भी बच्चों का इसी तरह का मुकाबला होगा, पहले पढ़ाकर, और फिर उसके बाद मैं फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दूँ, पूरी होगी नहीं होगी वो रब जानता है। वो कहते हैं कि मुअज्जिन का काम क्या है? अजान देना। सारे तो नहीं आते, मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा काम है बता देना, जो आ गया ठीक, ना आया तो उसकी मर्जी है। दीन का इल्म हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्या बताऊं, अभी मेरे जहन में यूट्यूब आ गई, यूट्यूब पर कैसे कैसे शयातीन बैठे हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों का अकीदा खराब करने के लिए, और ये साबित करने के लिए सहाबा तो आपस में झगड़ते रहते थे। वो हदीस, वो जो क्या नाम है उसका, मिर्जा अली अहमद इंजीनियर, वो खैर से वो उसका काम यही है, सहाबा लड़ते थे, सहाबा लड़ते थे, सहाबा लड़ते थे, सहाबा, उसका काम ही और कोई नहीं है। और आप लोगों ने 24 घंटे देखनी यूट्यूब में, कोई भी सवाल आके कुफरी आपके जहन में बैठ गया, ईमान का बेड़ा गर्क हो गया, क्या बनेगा? उम्मीद है मेरी बातों का आपने बुरा नहीं मनाया होगा, इस्लाम के लिए कहा है, अल्लाह ताला को बुरा मंजूर फरमाए। तो ये सारी काविशें, फिर ये भी साहब ने बता दिया है कि ये जो कंट्रीब्यूशन हुई है मस्जिद के चंदे से हुई है या नहीं हुई, कैसे हुई है, सारा जिक्र हो गया, तो ज़ाहिर सारी बातों का दोहराना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह आप खुश रहे, आबाद रहे, मस्जिद को आबाद करते रहें। और मस्जिद को आबाद करने का मतलब यही है कि दीन का इल्म हासिल करके खुद भी आए, बच्चों को भी लेके आए और मस्जिद की आबादी का सबब बने। आप अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह आपके घर